الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم ھذا علینا بالخیر وبک نستعین۔ ایم اے عربی کا دوسرا پیپر عربی گرامر، اس کا آج یہ تیسرا سبق ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے اکتب الحروف المشبہۃ بالفعل۔ اکتب الحروف المشبہۃ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل لکھیں۔ الاحرف المشبہۃ بالفعل ہی ستۃ، حروف مشبہ بالفعل یہ 6 ہیں۔ انا و انا للتوقید، انا اور انا یہ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ کأنا یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ لکنہ یہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ لیتا یہ تمنی کے لیے آتا ہے۔ لعل یہ ترجی کے لیے آتا ہے۔ ان کی تھوڑی وضاحت پڑھ لیتے ہیں۔ انا اور انا حروف مشبہ بالفعل، یعنی وہ حروف کہ جو فعلوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ انہیں حروف مشبہ بالفعل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو فعل ہوتا ہے نا وہ فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ تو 2 چیزوں پر داخل ہوتے ہیں، فاعل اور مفعول، ان پر عامل ہوتا ہے۔ تو یہ حروف جو ہیں یہ بھی اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو ان کا بھی عمل ایک طرح سے وہ فعلوں سے ملتا جلتا ہے کہ یہ ایک کلمہ کو رفع دیتے ہیں اور ایک کو نصب دیتے ہیں۔ تو حروف مشبہ بالفعل یہ ہیں انا، انا، یہ دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہ تاکید کا معنی دینے کے لیے آتے ہیں۔ آگے ہے کأنا۔ کأنا یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کسی مشترک وصف کی وجہ سے ہم تشبیہ دیتے ہیں۔ اس طرح کأنک اسد، کأن زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے، ہم نے شیر کے ساتھ زید کو تشبیہ دے دی، اس کے لیے ہم لفظ کأنہ کا استعمال کریں گے۔ آگے ہے لکنہ۔ لکنہ، لکنہ یہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہم نے بات ذکر کی ہے، اس بات میں کسی قسم کا وہم ہے، ایک ابہام ہے، پوشیدگی ہے، تو ہم کأنہ کے ساتھ، لکنہ کے ساتھ اس استدراک کو، اس فہم اور پوشیدگی کو دور کرتے ہیں۔ جیسے زید حاضر لکن عمر لکن عمر غائب، زید حاضر ہے لیکن عمر یہ حاضر نہیں ہے۔ اب جب ہم نے یہ بات ذکر کی کہ زید حاضر ہے، اب زید عمر 2 بندے تھے، وہ اکٹھے رہتے ہیں، سننے والے کو اس بات کا وہم ہو سکتا ہے کہ اگر زید حاضر ہے تو ہو سکتا ہے کہ عمر بھی اس کے ساتھ حاضر ہی ہو، عمر بھی اس کے ساتھ ہی حاضر ہو۔ تو یہ لکنہ کے ساتھ ہم نے اس کلام سے جو وہم پیدا ہو رہا تھا نا کہ زید اور عمر جو ہے بھلے وہ دوست ہیں، ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے زید حاضر تھا، عمر حاضر نہیں ہے۔ آگے ہے لیتا۔
لیتا یہ تمنی کے لیے آتا ہے. تمنی اور ترجی ان دونوں کا معنی امید و خواہش، لیکن ان میں فرق ہے. لیتا یہ تمنی کے لیے آتا ہے. تمنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز کی خواہش کرنا جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو. مثال کے طور پر اہل عرب اس کے لیے مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ لیت الشباب یعود. کوئی بندہ ہے وہ تمنا کرتا ہے لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی. تو اب ایک بار جب جوانی چلی جاتی ہے تو وہ لوٹ کر نہیں آتی. تو یہ لیتا ایسی چیز کی خواہش اور ایسی چیز کی تمنا کرنے کے لیے آتا ہے کہ جس کا پورا ہونا وہ ممکن نہ ہو. اور لعل یہ ترجی کے لیے آتا ہے. ترجی یہ رجا سے ہے، اس کا مطلب امید، ایسی چیز کی خواہش کرنا کہ جس کا پورا ہونا ممکن ہو. لعل عمر سیحذر، امید ہے کہ عمر جلد آ جائے گا. تو یہ ان میں فرق تھا. اس سے آگے والا سوال ہے بین ثلاثۃ من المرفوعات، 3 مرفوعات وہ بیان کریں. مرفوعات عربی کلام میں 8 ہیں، یعنی 8 طرح کے کلمات ایسے ہیں کہ جن کو ہم عربی میں وہ مرفوع استعمال کرتے ہیں. مرفوع میں تھوڑا سا آپ کو عربی کلمات میں، عربی زبان میں استعمال ہونے والی حرکات ان کے بارے میں بتا دوں کہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے زبر، پیش، زبر، زیر. عربی زبان میں حرکات کے نام پیش کو رفع بھی کہتے ہیں اور ضمہ بھی کہتے ہیں. مرفوع کلمات میں ہو تو رفع، مبنی کلمات میں ہو تو ضمہ. زبر، اس کو عربی میں نصب بھی کہتے ہیں اور فتح بھی کہتے ہیں. زیر، اس کو عربی میں جر بھی کہتے ہیں اور کسرہ بھی کہتے ہیں. یہ جو رفع نصب جر ہیں یہ معرب کلمات کی حرکات کے نام ہیں. معرب کلمات کی حرکات. اور فتح، ضمہ، کسرہ یہ مبنی کلمات کی حرکات ہیں. اچھا، بین ثلاثۃ من المرفوعات، 3 مرفوعات کو بیان کریں. مرفوعات عربی کلام میں 8 طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ان کو ہم عربی میں مرفوع پڑھتے ہیں، عربی میں ان پر ہم پیش پڑھتے ہیں. یہ ٹوٹل میں نے 8 ہی لکھ دی ہیں کیونکہ اس کا ایک لانگ کوسچن بھی آیا ہوا ہے اور شارٹ کوسچن بھی آیا ہے. شارٹ کوسچن میں یہ ہے کہ 3 بیان کریں مرفوعات، اور لانگ کوسچن میں ہے کہ مرفوعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں. تو آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیجئے گا تاکہ اگر 3 لکھنے ہوں تو 3 بھی آپ آسانی سے لکھ سکیں، اور اگر سارے لکھنے ہوں تو سارے بھی آپ آسانی سے لکھ سکیں. مرفوعات میں سے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے مبتدا. اسم مجرد عن العوامل اللفظیہ مرفوع، ایسا اسم ہوگا کہ جس پر لفظی عوامل نہ ہوں. یعنی یہ کلام کے شروع میں آ رہا ہوگا، اسم ہوگا، کلام کے شروع میں آ رہا ہوگا اور اس پر لفظی عوامل نہیں ہوں گے. نہ نصب والے عامل ہوگا، نہ رفع والا ہوگا، نہ جر والا ہوگا. کہ تمام جو لفظی عوامل ہیں ان سے خالی ہوگا. وہوا ما یدور حول الکلام، اس کی ایک تو پہچان یہ ہے کہ اس پر لفظی عامل نہیں ہوگا، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ کلام کا دار و مدار اس پر ہوگا، اسی کے گرد کلام گھوم رہا ہوگا.
اور اس کا دوسرا جو مرفوع ہے وہ خبر اسم مرفوع یسند الی المبتدا، یہ ایسا اسم ہے کہ جو مرفوع ہوتا ہے اور اس کی مبتدا کی طرف اسناد کی جاتی ہے، لیتم بہ ومعہ معنی الکلام، تاکہ اس کے ساتھ اور اس کے ذریعے سے کلام کا معنی مکمل ہو سکے۔ خبر جیسے اس کی مثال دیتے ہیں کہ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ پہلے ہم نے اس کی مبتدا کی، پہلا اس میں زید یہ مبتدا ہے، قائم یہ خبر ہے۔ اب مبتدا یہ ہم نے اس کی تعریف پڑھی تھی کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔ اس کی مثال ہم نے دی زید قائم، زید ایسا لفظ ہے کہ اس پر نصب والے عامل نہیں ہیں، اس سے پہلے فعل نہیں ہے، رفع مشبہ بالفعل نہیں ہے، اس پر فعل ناقص وغیرہ کوئی ایسا عامل ہے ہی نہیں جو اس کو نصب دے یا جر دے، بالکل اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے، عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ قائم یہ اس کی خبر ہے اور اس کی نسبت ہے زید کی طرف، کھڑا کون ہے؟ کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف ہے۔ اب یہاں پر دوسری ہم نے یہ مبتدا کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہوا ما یدور حولہ الکلام، کہ جس کے ارد گرد کلام گھومتا ہو، کلام کا دار و مدار اس پر ہو۔ اب ہم نے پہلے لفظ زید کو ذکر کیا، آگے قائمون کو ذکر کیا، تو قائمون جو کلام ہے، جو بات ہے جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ زید کے متعلق ہے، اس کا دار و مدار زید پر ہے، یہ زید کے گرد گھومتی ہے۔ آگے ہے الفاعل، الفاعل یدل علی من قام بالفعل، فاعل وہ ہوتا ہے کہ جو دلالت کرتا ہے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہو، وحکمہ الرفع دائما، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فلا یوجد فاعل منصوب او مجرور او مجزوم، تو بس عربی کلام میں جو فاعل ہوتا ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ فاعل مجرور ہو یا منصوب ہو یا مجزوم ہو، تیسرا مرفوع ہے وہ ہے فاعل۔ آگے ہے نائب الفاعل، فاعل کی مثال جیسے جاء زید۔ نائب الفاعل اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد حذفه مثل ضرب الرجل، نائب الفاعل ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو مرفوع ہوتا ہے اور اس سے فاعل کے قائم مقام رکھا جاتا ہے بعد حذفه، فاعل کو حذف کرنے کے بعد۔ ہم نے انگلش میں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس، پیسیو وائس میں یہ ہوتا ہے کہ فاعل کو مفعول کی جگہ پر اور مفعول کو فاعل کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہم فاعل کو حذف کر کے مفعول کو فاعل کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، آبجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہے نا کہ ضرب الرجل، آدمی کو مارا گیا، ضرب الرجل آدمی کو مارا گیا، تو یہاں پر جو الرجل ہے یہ نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یعنی اصل میں یہ تھا کہ آدمی کو کسی اور نے مارا ہے لیکن فاعل معلوم نہیں ہے، تو اب کلام کو مکمل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مسند اور ایک مسند الیہ، فاعل یہاں پر ہے نہیں، اس لیے یہ جو مفعول تھا نا یہ ہمیں معلوم تھا، اس کو فاعل کی جگہ پر رکھ کر مرفوع پڑھ دیا، اس کو رفع والا اعراب پڑھ دیا، تو اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل۔ اب چونکہ یہ فاعل کی جگہ پر اس کو رکھا ہے ہم نے کلام کو مکمل کرنے کے لیے، اس لیے یہ مرفوع پڑھا جائے گا۔ آگے ہے اسم کانا و اخواتہا، کانا فعل ناقص کو کہتے ہیں، و اخواتہا، اور اس کے ساتھ جو دوسری اس کی ملتے جلتے اور افعال ناقصہ ہیں وہ ہیں امسا، اصبح، اضحا، ظلا، باتا، سارا، لیسا، ما زالا، ما فرحا، ما فتیا، من فکا، ما داما، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ افعال ناقصہ ہیں، ان کو افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا اعراب یہ ہوتا ہے کہ افعال ناقصہ کا اسم جو ہے، ان کے بعد آنے والا پہلا کلمہ جو ہے اسم وہ مرفوع ہوتا ہے اور ان کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ یدخلان علی المبتدأ والخبر،
یہ افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ فیرفعن المبتدا، مبتدا کو رفع دیتے ہیں۔ ویسمى اسمہن، اور جو مبتدا ہوتا ہے اسے افعال ناقصہ کا اسم کہتے ہیں۔ وینصبن الخبر، اور یہ خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ویسمى خبرہن، اور اس سے ان کی خبر کہتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر جو مرفوع ہوتا ہے، مرفوعات 8 ہم نے پڑھے ہیں نا کہ 8 قسم کے ہوتے ہیں مرفوعات۔ تو چھٹا مرفوع ہے خبر انا و اخواتہا، انا اور اس کے اخوات کی خبر۔ انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، انا اور اس کے اخوات مطلب یہ ہے کہ انا اور باقی جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان کی خبر ہی مرفوع ہوتی ہے۔ اس کے باقی جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھے تھے کہ انا، انا، لکننا، کانا، لعل، لیتا، یدخلنا علی المبتدا والخبر، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ فینصبنا المبتدا، یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں۔ ویسمى اسمہن، اور ویسمى اسمہن، اور مبتدا کو ان کا اسم کہتے ہیں۔ ویرفعن الخبر، اور یہ خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ویسمى خبرہن، اور اس سے نام دیا جاتا ہے ان کی خبر کا۔ مثال ان الولد نشیط، تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ان نشیط، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد جو کلمہ واقع ہوتا ہے وہ اس کا اسم ہے۔ الولد، یہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، اس کو یہ نصب دیں گے، اور اس کے بعد جو کلمہ آئے گا وہ ان کی خبر واقع ہوگی اور اس پر رفع آئے گا۔ اگر خبر لا النافیۃ للجنس، لا نفی جنس کی خبر یہ بھی مرفوع ہوتی ہے۔ خبرها يعامل نفسہ، خبر انا و اخواتہا، لا نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے اس کا عمل وہی ہوتا ہے جو انا اور اس کے اخوات کا ہے، یعنی جو حروف مشبہ بالفعل کا عمل ہے لا نفی جنس کا بھی وہی عمل ہے۔ اس طرح حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، ایسے ہی لا نفی جنس یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو نفی دیتا ہے۔ لأنها تفید النفی خبرها عن جنس اسمها، لا نفی جنس یہ فائدہ اس بات کا دیتا ہے کہ یہ اپنے اسم کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لا محسن مذموم، اپنے اسم سے خبر کی جنس کی نفی کرتا ہے۔ اس کا اسم ہے محسن، لا محسن مذموم، تو جو شخص بھی محسن ہوگا وہ شخص مذموم نہیں ہوگا، جو بھی شخص بھلائی کرنے والا ہوگا اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اپنے اسم کی جنس سے خبر کی نفی کرتی ہے۔ آگے 8ویں نمبر پر ہے ما ولا المشبہتان بالاسم، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کا اسم یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، ما لا مشابہ بالاس کا۔ آگے ہے اکتب، 13ویں نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے اکتب الحروف الناصبۃ بالفعل المضارع، وہ حروف لکھیں کہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ فعل مضارع کو جو حروف نصب دیتے ہیں وہ 4 طرح کے حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ ان میں سے وہ 4 حروف ہیں ان، لن، کئی، اذن۔ یہ حروف فعل مضارع پر آتے ہیں اور اس کے آخر کو نصب دیتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے ان یادربا، لن یادربا، سکی یادربا، اذن یادربا۔ تو ان یہ فعل مضارع پر داخل ہوا، اس کی وجہ سے فعل مضارع کو منصوب پڑھیں گے۔
آگے ہے عین الفاعل فیما یاتی، آگے کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، ان میں فاعل کی تعین کرنی ہے کہ فاعل کون سا ہے۔ فہم الطلاب الدرس، فہم الطلاب الدرس، یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے قرأ التلمیذ الکتاب، تیسرا ہے قطفت عائشۃ الزہرۃ، اور چوتھا جملہ ہے فتح علی الباب، یہ چار جملے ہیں، ان میں فاعل کی تعین کرنی ہے۔ فہم الطلاب الدرس، طالب علموں نے سبق سمجھ لیا، اس میں سمجھنے کا فعل جن سے قائم ہے وہ ہے طالب علم، طالب علموں نے سمجھا ہے، اور جس پر یہ سمجھنے کا فعل واقع ہوا ہے وہ ہے الدرس، الدرس مفعول بہ ہے، فہم فعل ہے، الطلاب فاعل ہے، اور الدرس یہ مفعول بہ ہے۔ اسی طرح قرأ التلمیذ الدرس، قرأ التلمیذ الکتاب، قرأ یہ فعل ہے، التلمیذ یہ اس کا فاعل ہے، اور الکتاب یہ مفعول بہ ہے، طالب علم نے کتاب پڑھی۔ قطفت عائشۃ الزہرۃ، عائشہ نے کلی توڑی، قطفت فعل ہے، عائشہ تو اس کا فاعل ہے، زہرہ تو یہ مفعول بہ ہے۔ فتح علی الباب، علی نے دروازہ کھولا، فتح یہ فعل ہے، علی جو اس کا فاعل ہے، الباب یہ مفعول بہ ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ کی تعریف کرنی ہے۔ اسم مشتق من حروف الفعل، یہ ایسا اسم ہے کہ جو فعل کے حروف سے مشتق ہوتا ہے، للدلالۃ علی الادات الدالۃ، للدلالۃ علی الادات التی یقع بها الحدث، اور یہ اس میں اعلیٰ وضع کیا جاتا ہے تاکہ یہ دلالت کرے ان اوزاروں پر، ان ذرائع پر، ان آلات پر کہ جن کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہے۔ یشتق غالباً من الفعل الثلاثی المتعدی، اور یہ عام طور پر ثلاثی مجرد کے افعال سے مشتق ہوتا ہے اور فعل متعدی سے بنتا ہے، اور اس کے اوزان ہیں مفعل، مفعال، مفعلۃ۔ مثال کے طور پر یہ ایک ضرب فعل، ضرب فعل ہے، اس سے جو اس میں اعلیٰ کے اوزان ہیں وہ ہے مفعل، مفعال، مفعلۃ۔ اب ان اوزان پر ہم نے ضرب فعل سے اگر اس میں اعلیٰ بنائے تو مفعل کے وزن پر مضرب، ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، مضرب مارنے کا آلہ، اسٹک وغیرہ چھڑی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس طرح مفعال اس سے بنے گا مضراب، اگر مفعلۃ اس سے اس وزن پر اس میں اعلیٰ بنے گا مضربۃ۔ اس میں اعلیٰ وہ اس میں مشتق ہے کہ جو فعل کے حروف سے مشتق ہوتا ہے تاکہ یہ دلالت کرے ان اعداد پر جن کے ساتھ فعل قائم ہوا ہے، واقع ہوا ہے، اور یہ غالباً ثلاثی مجرد سے آتا ہے عام اکثر طور پر، اور فعل متعدی سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے اوزان مفعل ہیں، مفعال ہیں، اور مفعلۃ ہیں۔ اگلا سوال ہے الصفۃ المشبہ، الصفۃ المشبہ ہی صیغۃ تشتق من الفعل اللازم لتدل علی صفۃ دائمۃ فی الموصوف۔ صفت مشبہ وہ صیغہ ہے
جو فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے تاکہ یہ دلالت کرے اس صفت پر کہ جو موصوف میں ہمیشہ سے ہے، جیسے فارحہ خوش ہونا، عطشان پیاسا ہونا، اسمر گندمی رنگ کا ہونا۔ آگے ہے اسم التفضیل، ہوا صیغۃ تدل علی احد المشترکین فی صفۃ زاد احدہما علی الآخر۔ اسم تفضیل وہ صیغہ ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ کسی صفت میں دو مشترک لوگ شامل ہیں، لیکن وہ صفت ان میں سے کسی ایک میں زائد پائی جاتی ہے اور دوسرے میں کم۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ احمد اکبر من حسن، احمد اکبر من حسن۔ اب یہاں پر احمد بھی 2-4 سال کا ہے، حسن بھی اس کی بھی عمر ہے، لیکن احمد کی عمر جو ہے وہ حسن کی عمر سے بڑی ہے، دونوں کی کچھ نہ کچھ عمر ہے، اس حوالے سے وہ اس صفت میں مشترک ہیں، لیکن احمد کی عمر وہ زیادہ ہے، وہ بڑا ہے۔ آگے ہے المعرفۃ، کل اسم دل علی معین من افراد جنسہ فہو معرفۃ، ہر وہ اسم جو اپنی جنس کے افراد میں سے کسی معین فرد پر دلالت کرے اسے معرفت کہتے ہیں۔ جیسے انتا، اس میں ضمیر ہوتی ہے، اگر کسی کو آپ اشارہ کر کے کہتے ہیں تو یہ معین شخص کی طرف اشارہ ہوگا۔ اس طرح خالدن ہے، ایک معین شخص کا نام ہے، بیروت ایک معین شہر کا نام ہے۔ اس طرح والمعارف سبعۃ، اور معرفہ کی 7 اقسام ہیں، ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، معرف بالاضافہ، اور والنکرۃ المقصودۃ بالنداء، اور معرف بالنداء، یعنی وہ نکرہ کہ جس کو حرف نداء کے ساتھ خاص کیا گیا ہو۔ یہ 7 اقسام ہے معرفہ کی۔ آگے ہے مجرورات، یعنی وہ کلمات کہ جن کے نیچے ہم زیر پڑھتے ہیں عربی کلام میں، وہ 2 ہیں، مجرور بحرف جر، یعنی ایسا حرف کہ جس سے پہلے کوئی حرف جار آ جائے، حروف جارہ جو ہیں وہ ان میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے من بلد الی بلد وغیرہ، من الی، یہ حروف جارہ میں سے ہیں، تو ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ کلمہ آئے گا، جو اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا۔ دوسرا ہے مجرور بالاضافت، جس سے پہلے کوئی مضاف ذکر کیا جائے، جیسے غلام زید، اس جیسی مثالوں میں جو زیدن ہے یہ مجرور ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے مضاف ہے اور اس مضاف کی اضافت کی وجہ سے اس پر ہم جر پڑھیں گے۔ تو عربی گرامر کے مختصر سوالات جو ہم نے پڑھنے تھے وہ ہم نے پڑھ لیے، اس کے بعد آگے ہم تفصیلی سوالات پڑھیں گے انشاءاللہ۔